ایک بار پھر آپ کو 5 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے، اور بات ہو رہی تھی پاک بھارت بڑھتی کشیدگی پر۔ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ بات ہو رہی تھی بھارت کی ناکامی پر اور پاکستان کی کامیابی پر، پاکستان کے اس جواب پر بات ہو رہی ہے جو پاکستان نے بھارت کو دیا ہے اور بھارت کو پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کر رکھ دیا ہے۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت کو وہ جواب دیا کہ ان کے 5 طیارے مار گرائے، جس میں سے 3 طیارے وہ تھے رافیل طیارے جس پہ بھارت کو بڑا گھمنڈ ہوا کرتا تھا، بھارت بڑا اس کے اوپر غرور اور تکبر کیا کرتا تھا کہ بھارت نے کوئی رافیل طیارے کوئی حاصل کر لیے ہیں، بھارت کی فضائیہ بہت بڑی فضائیہ بن گئی ہے، دنیا میں کسی سے بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس رافیل طیاروں کا لوگوں نے حشر ہوتے دیکھا، زمین میں اس کے پرزے نظر آ رہے ہیں، وہ پرزے اور وہ ملبہ جو ہے وہ بھارت کی ناکامی کا ملبہ ہے، وہ بھارت کا جنازہ ہے جو پاکستانی افواج نے جو ہے پوری دنیا کے سامنے بری طرح نکال دیا۔ پھر اس کے بعد بھارت کا اگلا سٹیپ کیا ہے وہ آپ دیکھیں۔ بھارت نے جو ہے انمینڈ ڈرون پاکستان کی طرف بھیجنا شروع کر دیے، کیونکہ ان کو پتا تھا، انہوں نے اپنے بھارتی رافیل طیارے جس کے اوپر وہ بڑے غرور اور تکبر کرتے تھے وہ بھیج کر دیکھ لیا، اس کا اثر بھی وہی ہوا، پاکستان نے اس کا جنازہ نکال دیا، اس کو مٹی میں ملا دیا۔ پھر بھارت اب ڈرون کا استعمال کر رہا ہے پاکستان کو پرووک کرنے کے لیے، اور اب تک پاکستان نے 25 بھارتی ڈرونوں کو جو ہے مار گرایا۔ فوج پاکستان کے سافٹ کل اور ہارڈ کل ہتھیاروں سے اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ بھارت کے 6 اور 7ویں کے بزدلانہ حملے میں جدید طیاروں سمیت 5 ڈرونز متعدد پوسٹوں کو تباہ اور فوجی ہلاکتیں ہونے کے بعد بھارت شدید بوکھلاہٹ میں اب اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے اور پاکستان پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ بزدلانہ حملہ بھارت کی پریشانی اور بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت نے بھرپور نقصان اٹھایا ہے اور مزید بھی نقصان اٹھا رہا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ فوج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے اور اس کے تمام عزائم کو خاک میں ملا رہی ہے۔ وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ میڈ ان اسرائیل ڈرون ہے، اور کس طرح سے نریندر مودی سمجھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان یہ پاکستان نہیں ہے، یہ فلسطین ہے۔ نریندر مودی کے پاکستان کو فلسطین سمجھ کے حملہ کر رہا ہے۔ نریندر مودی نہ ہی اسرائیل بن سکتا ہے، نہ ہی نیتن یاہو بن سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان فلسطین ہو سکتا ہے۔ تو نریندر مودی کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے جو پاکستان نے مودی کو اور بھارت کو جواب دیا ہے۔ جو آپ سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان کو دوسرا فلسطین بنا دیں گے، پاکستان کے شہروں کو آپ غزہ بنا دیں گے، یہ سوچ کے ساتھ ہی آپ خاک میں ملیں گے اور پاکستان آپ کو گھر تک چھوڑ کر آئے گی۔ جو مار پاکستانی افواج نے آپ کو ماری ہے، آپ رہتی دنیا تک وہ مار یاد رکھیں گے۔ سنا، کیا آپ کہیں گی کہ بھارت بری طرح سے ایکسپوز تو ہو گیا تھا، اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بھارت طیارے بیچنے کی بجائے ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے، اور ڈرونز بھی وہ اسرائیل ساختہ ڈرونز ہیں۔ ایک نیکسس نظر آ رہا ہے بھارت کا اور اسرائیل کا۔ بالکل حسنین، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے سامنے ہر چیز عیاں ہو گئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور ہم کل سے یہی بات کر رہے ہیں کہ جن ڈرونز پہ جو ہے بڑا فخر تھا، جو سو کالڈ طیارے تھے ان کے ڈرونز اور رافیل طیارے، تو اس کو کس طریقے سے پاکستانی شاہینوں نے، پاک فضائیہ نے اس کو مسمار کیا، اور نہ صرف ان کو مسمار کیا، اور دنیا بھر میں جو پاکستان کا جو میسج، جو پاکستان کا امیج جا رہا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت اور پوری قوم کس طرح سے متحد ہے۔ اور بھارت کی بوکھلاہٹ کا آپ حال یہ دیکھیے کہ ان کے ابھی سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے، اور وہ ابھی بھی اپنی میڈیا پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اب ہر چیز، ہر سیکنڈ، ہر منٹ پہ ہر جو خبر ہے وہ پاکستان بھارت کشیدگی کے حوالے سے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو رہی ہے، لوگ خود اپنے جو ہے آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں۔ بھارت کا یہ کہنا تھا کہ جی پاکستان میں جو ہے بڑا لوگ پریشان ہو گئے ہیں، گھروں سے نکل کے آ گئے ہیں، جبکہ ہم نے فوٹیجز میں دکھایا بھی کہ پاکستانی قوم کس طریقے سے مطمئن ہے، اور بازار بھی کھل گئے ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں، اور ان کا معمولات زندگی بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ اور بالکل ایک چیز اور میں آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا، جن شہروں میں جن 6 مقامات پر بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا 6 اور 7 مئی کی رات کو، وہاں پر ہم نے شہریوں سے بھی بات کی، وہاں کے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود رہے، اور سب سے پہلے ہم نے ایک ہی سوال کیا کہ وہاں پر ماحول کیسا ہے، کیا وہاں پر کوئی افراتفری کی صورتحال تو نہیں ہے۔ لوگ وہاں پر بڑے پرجوش تھے، جو بھارت سمجھ رہا تھا کہ پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو ڈرا دے گا، پاکستان میں ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، پاکستانی افواج میں ہلچل مچ جائے گی، پاکستان کو وہ سمجھ رہے تھے سو کالڈ انورٹڈ کاماس میں اگر کہوں تو پاکستان کو وہ دبا دے گا، لیکن بھارت ان تمام اپنے ناپاک عزائم میں ناکام رہا ہے۔ مارکیٹس آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ویسے ہی کھلی ہوئی تھی، لوگ پرجوش تھے۔ ہم نے لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا کہ پاکستانی افواج شاید پیچھے ہوں گی، ہم پاکستانی افواج سے پہلے آگے ہوں گے بھارت سے لڑنے کے لیے۔
بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ لوگوں کا پاکستانی جو قوم ہے وہ ایک زندہ دل قوم ہے، اور وہ اس وقت جو ہے شانہ بشانہ کھڑی ہے اپنی فوج کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں میں اطمینان اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پاکستانی فوج ہے، بھارتی فوج تھوڑی ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہو. یہ جاگی ہوئی قوم ہے، اور یہاں کی فوج بھی جاگی ہوئی ہے اور بڑی متحرک ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار، انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ جو ہے ترکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے اپنے انٹرویو میں کہ بھارت نے جو جارحیت کا مظاہرہ کیا تو پاکستان جو ہے بھرپور جواب دینے کا حق رکھتا ہے، اور وہ بھرپور جواب دے بھی رہا ہے. اور جس طریقے سے بھارتی طیاروں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ فرانس اپنے طیاروں پہ بڑا فخر کرتا رہا ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کے کامبیٹ آپریشن میں جو ہے یہ فرانسیسی طیارے جو رافیل طیارے ان کو گرا دیا گیا. اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان ہے، پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک قابل ذکر بات اور ہے حسنین، وہ یہ کہ ان کے پائلٹ کی تربیت شاید صحیح نہیں رہی ہے. اس میں طیارے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی فالٹ ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے جو پائلٹس ہیں ان کو اس طرح کی تربیت دی ہی نہیں گئی ہے کہ وہ اس طریقے کے حالات میں سے جو ہے وہ فیس کر سکیں اور اس کے اوپر کچھ اپنا رد عمل دکھا سکیں. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے جو فضائیہ کے لوگ ہیں، بھارت فضائیہ کے لوگ ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور ان کی ہماری جو فوج ہے انہوں نے ویسے ہی چند گھنٹوں میں ہی ان کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کر دیا تھا. اور جو سفید پرچم لہرانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جی اب ہم امن چاہتے ہیں. جنگ تو شروع آپ نے کی، میں نے آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ شروع آپ کریں گے، اختتام ہم کریں گے، اور ایسا اختتام کریں گے کہ رہتی دنیا تک دیکھا جائے گا. دنیا دیکھ بھی رہی ہے، کیونکہ ابھی تک آپ جو ہے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکیں، اور پوری دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کسی بھی قسم کا کوئی ایویڈنس دینے سے لیکن قاصر سر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفید جھنڈے کا اصل میں مطلب کیا تھا. امن کی تو بات ہمیشہ پاکستان کرتا آیا ہے، بھارت کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس سفید جھنڈے کا مطلب یہ تھا کہ بس کر دیں، آپ نے بہت ہمیں مار دی، ہمارے پاس اب چھپنے کی بھی جگہ نہیں ہے، ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس گولیاں ختم ہو گئی، آپ نے ہماری چیک پوسٹیں اڑا دیں، ہمارے پاس اب سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہے. اگر پاکستان کے سامنے وہ ہاتھ کھڑے نہیں کرتے تو جو فوجی بچے تھے ان کی بھی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہونی تھی. اور پاکستان نے ٹھوکا ہے بھارتی افواج کو، جو بھارتی پرواز کر کے یہاں پر آئے تھے، جو رافیل طیارے، ان کو پاکستانی فضائیہ نے ٹھوکا ہے. اور اگر ایک ہی محاذ اب رہ گیا ہے تو وہ آپ آ کے دیکھ لیں سی بیس سے پاکستان کے اندر. پاکستان کی بحریہ بھی بالکل تیار ہے آپ کو وہ سمندر برد بھی کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اگر آپ کوشش کریں گے وہاں سے آنے کی تو وہاں پہ بھی آپ کو ٹھوکا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں آج تتارن نے ابھی جو اب سے چند لمحہ پہلے جو ہے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں انہوں نے بڑی زبردست جو ہے دھواں دھار تقریر کی ہے، اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ ٹیم واز ریڈی بٹ انفارچونیٹلی وہ سب پلا نہیں سکے، تو پاکستان نے جو ہے وہ ان کو ڈیلیور کر دی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے بیٹھ کے یہ ٹی انجوائے کر رہی ہوگی. اور بالکل وہ کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر نہیں سکتے. بھارت سے باتیں کر سکتا ہے اور صرف اپنی ناکامی کا ذریعہ بھارت نہیں بن رہا. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ جو رافیل طیارے بنانے والی کمپنی ہے وہ جو ہے بہت سخت پریشان ہے کہ ایسے ریئل کامبیٹ میں، جس کا وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ رافیل طیارے ناقابل شکست ہیں، وہ کیسے شکست کھا گئے. اور پہلے بھارت مسلسل جو ہے جھوٹا دعویٰ کرتا رہا کہ کوئی طیارہ پاکستان نے مار نہیں گرایا ہے، اور مسلسل جو ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا. لیکن جب فرانسیسی میڈیا نے، فرانسیسی کمپنی نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ایک طیارے کی ہم کنفرمیشن ابھی دے رہے ہیں لیکن ہمیں شک ہے کہ اور بھی ہمارے طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور اس کی مکمل تحقیقات اس وقت کی جا رہی ہے. بے نظیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بے نظیر یہ بتائے گا کہ بھارت صرف اپنی ہزیمت کا، ناکامی کا ذریعہ نہیں بنا ہے، بلکہ جو رافیل طیارے بنانے والی کمپنی تھی اس کو بھی بھارت نے ہزیمت کا شکار کر دیا ہے، اس کو بھی بھارت نے ناکامی کا شکار کر دیا ہے. وہ اب سخت پریشان ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی بھارت کو یہ طیارے دے کر. جی ہاں بالکل، دیکھیں صرف ہتھیار حاصل کر لینا ہی جو ہے وہ بڑی مہارت نہیں ہوتی، اس کو اپنے ماہر پائلٹ کے ذریعے آپریٹ کروانا یہ ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے. میرے خیال میں اس سے انٹرنیشنلی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں اور سب اس سے ایگری بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی رافیل طیارہ آ گیا ہے بھارت کے پاس، جو کہ نریندر مودی نے 2019 میں جب پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد نریندر مودی نے فلور آف دا ہاؤس پہ آ کر یہ بات کہی تھی، آن ریکارڈ ان کی موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل طیارہ ہوتا تو ہمیں یہ ناکامی نہیں ہوتی. تو اب جب ان کے پاس یہ طیارہ تھا اور پھر پاکستان نے اس کو بھی مار گرایا،
جی ہلو جی، جی آپ جی، میری میرے آواز سے سن بات سکتے جاری ہیں رکھیں. حسنین؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، تو اس میں جب پاکستان نے اس کو بھی مار گرایا اور اس کو آپریٹ کرنے والے، اس کو چلانے والے وہ اتنے ماہر نہیں تھے، تو اس سے بھی دیکھیں سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ اب جنہوں نے جو بھارت کو تھا یہ پرووائڈ کیا ہوا تھا، ان کی کریڈیبلٹی پہ نشان اٹھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیسا طیارہ تھا کہ جس کو مار گرانا تو ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ ڈویژن دیکھیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ بھارت کو ناکامی ہو رہی ہے، ہم 2 دن سے اس چیز پر بات کر رہے ہیں کس طرح اس نے پاکستان پر اٹیک کیا، شہری آبادی کو نشانہ بنایا. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاہے بگاہے جو ہے وہ ایسے بیانات آ رہے ہیں جو سکھ برادری ہے، ان کے جیسے پنو صاحب جو ہیں وہ میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بھارت کی جو آرمی ہے اس کے اندر بہت ڈویژن ہے اور آرمی جو ہے وہ نہیں چاہتی پاکستان کے ساتھ فائٹ کرنا، لیکن کیونکہ وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی وہ جو کہ گورنمنٹ میں ہے، بی جے پی یعنی مودی، وہ جو ہے وہ مسلسل کوئی جواز تلاش کر رہی ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کی. اور یہ جی بات ہم نے سابق جو یہ جو پہلگام جو جگہ ہے وہاں کے جو کمانڈر ان چیف تھے، جو حاضر سروس جنرل ہے وہاں کے موجود ہیں، انہوں نے بھی دیکھیں یہ جو ہے ایک بیان دیا تھا کہ یہ بھارت کی بہت بڑی ناکامی ہے، اس کا فیلئر ہے اور یہ بی جے پی گورنمنٹ کا جو ہے وہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ رہ نہیں جاتی. دیکھیے اگر آج ہماری فورسز لڑ رہی ہیں اور انہیں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اگر آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے اس قابل ہیں کہ ہم گفتگو کر سکیں، اٹ مینس کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ باہر سرحدوں پہ یا دشمن کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے. کبھی ہم ریلیکس ہو کے اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان میں اور پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان میں. کہیں پر بھی ہمیں کوئی ڈویژن نہیں آتا. ہر ملک کے اندر ٹھیک. جو ہے وہ آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے، حکومت اپنا کام کرتی ہے، لیکن جب ملک کی سالمیت کا معاملہ ہوتا ہے تو سب اکٹھے نظر آتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ ایک بار نہیں کئی بار کیا بھی گیا. کل جو تھا وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس اور ہوا، بے اس نظیر میں اس بھی جو سارے ممبر معاملے میں ایک صاحب چیز ہمیں بڑی عجیب نظر آ رہی ہے، گو کہ بھارت سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے، بھارت جو ہے اپنے جنگی جنون میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن اب یہ جو اسرائیلی ساختہ جو اسلحے کا استعمال اب ہونے لگا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 ڈرونز ہماری افواج نے مار گرائے ہیں سافٹ کل اور ہارڈ کل کے اندر، اس کے اندر سارے جو تھے وہ اسرائیلی ساختہ سے، وہ فوٹیجز بھی ہم اپنی اسکرین پر چلا رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ میڈ ان اسرائیل. تو یہ جو ایک عجیب سی اب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بھارت اپنے جنگی جنون میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ پاکستان کو شاید غلط فہمی میں وہ فلسطین سمجھ رہا ہے، اور نریندر مودی اپنے آپ کو جو ہے نیتن یاہو سمجھنے لگ گئے ہیں، اسرائیل سمجھنے لگ گئے ہیں کہ پاکستان کو وہ اتنے حملے کریں گے کہ وہ اللہ معاف کرے کہ فلسطین بنا دیں گے. تو ان کی جو یہ غلط فہمی ہے وہ جو ہے مسلسل ہم دور کر رہے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا. مجھے ایک شارٹ بریک پر اس وقت جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. مین وائل ہمیں ندیم خان صاحب نے جوائن کیا ہے، کنٹرولر نیوز ہے. ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. سر یہ بتائیے گا کہ ساری صورتحال جو ہے ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اب طیارے بھیجنے کے علاوہ بھارت جو ہے دوسرے طریقے آزما رہا ہے پاکستان کو پرووک کرنے کے لیے. ایک دفعہ بھارت نے کوشش کر کے دیکھی، پاکستان نے پہل نہیں کی، بلکہ اپنے دفاع میں صرف اور صرف پاکستان نے جو بھی اب تک بھارت کو نقصان پہنچایا ہے وہ اپنے دفاع میں پہنچایا. اگر بھارت پھر کوئی ایسی ناکام کوشش کر کے دیکھے گا، بھارت کو اس سے زیادہ مزید جو ہے سخت اب جواب دیا جائے گا. لیکن بھارت جو ہے اب ڈرونز بھیج کر پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 25 سے زائد اس وقت جو ہے ڈرونز بھارت کے گرائے جا چکے ہیں، اور ایک عجیب سی بات اس میں یہ ہے کہ سارے ڈرونز اسرائیل ساختہ ہم دیکھ رہے ہیں. جو بھارت کا نیکسس ہے اسرائیل کے ساتھ، بھارت ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بھارت پاکستان کو سبق سکھا کر شاید فلسطین بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یا فلسطین پاکستان کو سمجھ رہا ہے. تو بھارت کو پہلے بھی ناکامی ہوئی ہے اور اب بھی ناکامی ہوگی، کیا کہیں گے؟ جی بالکل حسین، یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح بھارت اگر ہماری امن پسندی کو کمزوری سمجھ رہا ہے تو یہ بھارت کی سب سے بڑی بھول ہے کہ وہ ایک امن پسند ملک پر مسلسل حملے کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اس کا ریٹیلیٹ نہیں کرے گا.
اب بھی ابتدائی جو حملے ہوئے ہیں اس نقصان سے بھارت کو سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ جو رافیل طیارے جو اس کا فخر تھا وہ ہماری مسلح افواج میں خاک میں ملایا ہے، اور اب جو اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہیں وہ انہیں استعمال کر رہا ہے، جن کے ذریعے پورے ملک میں جو ہے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کراچی، لاہور اور دیگر صوبوں میں بھی یہ ڈرونز بھیجے گئے ہیں جنہیں ہماری مسلح افواج نے گرایا ہے، اور تقریباً 25 سے زائد جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ڈرونز طیارے تھے جنہیں تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھارتی فضائیہ کو نقصان پہنچا ہے اب تک، اس سے بھارت کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہماری مسلح افواج کسی سے بھی کم نہیں ہے، اور اب ہم اپنی زمین کا 1 انچ کا ٹکڑا بھی کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اگر بھارت فلسطین بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے تو ہماری مسلح افواج اس کا یہ خواب جلد ہی چکنا چور کر دیں گے۔ جی اور سر ایک اور چیز بھی ہے کہ بھارت جس طرح سے اب پاکستان پر حملہ کیا، اس کے بعد سے بھارت سمجھ رہا تھا کہ بڑی ان کو سفارتی کامیابی بھی ملے گی، وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی زمینی کامیابی انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے حاصل کر لی ہے، لیکن جو رسپانس پاکستان کا تھا، جس مین ٹائم میں پاکستان نے رسپانس کیا، شاید بھارت وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ بہت ہی کم وقت میں اتنا بڑا بھارت کو نقصان پہنچانا، $1000 ملینز آف ڈالرز بھارت کو نقصان ہو چکا ہے طیاروں کی مد میں، اور بھارت کی اکانومی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے ایک دم سے کریش کر کے، جو سفارتی طور پر بھارت کو ناکامیاں اٹھانی پڑی ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے امریکہ ان کا بہت بڑا الائے ہے، لیکن امریکہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو پہلا جملہ ان کا یہ تھا کہ بھارت کا عمل شرمناک ہے۔ تو پاکستان کی کامیابی ہے سفارتی محاذ پر بھی؟ جی بالکل حسین، اس میں پاکستان کے سفارتی محاذ پر ہم کامیابی ہی کہیں گے، کیونکہ جس طرح رات کے اندھیرے میں بھارت نے حملہ کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے کہ معصوم لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ ایک ہمارا جس دشمن سے واسطہ پڑا ہے وہ جنگی اصولوں کے قواعد کی بھی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس وقت ہماری افواج اگر کوئی اس کو جواب نہیں دے رہی ہیں تو یہ ہماری امن پسندی کو کمزوری نہیں سمجھا جائے، کیونکہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہم اس اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ اس کا جو ہے بھرپور جواب دیں گے بھارت کو۔ ہماری مسلح افواج جو ہے، تینوں مسلح افواج اپنی سرحدوں پر حفاظت کر رہی ہیں، اور دن رات جو ہے وہ ہماری افواج اس میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم ابھی تک اس کو بھرپور جواب اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ پہلے ہم اس کی سارا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کی کیا جو ہے کس حد تک یہ جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح اس نے اٹیک کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سے امن کی بھیک مانگتے ہوئے سفید پرچم لہرا کر ہم سے امن کی بھیک مانگی کہ پاکستان جو ہے وہ حملے نہ کرے، لیکن یہ جو ہماری امن پسندی ہے شاید اس کو اب تک پاکستان ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے، لیکن 25 ڈرون کو تباہ کرنا اور رافیل سمیت 5 طیاروں کو گرانا، اس سے بھارت کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اور ندیم صاحب ایک اور چیز بھی بڑی اہم یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان اس وقت متحد نظر آ رہا ہے، بھارت نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں۔ بلوچستان میں بھارت دہشت گردی کرواتا رہا، بلوچوں کو ورگلاتا رہا، جو تنظیمیں کالعدم پاکستان میں ان کے ذریعے جو معصوم بلوچ ہیں ان کو ورگلا کر جو ہے ریاست کے خلاف استعمال بھی کیا گیا، لیکن ہماری فورسز نے جو کردار ادا کیا ہے، جو اویئرنیس کا کام کیا ہماری فورسز نے، خاص طور پر بلوچستان میں اور کے پی میں، بھارت کو اس محاذ پر بھی ناکامی ہوئی ہے، اور وہ ڈیوائیڈ اب ہمیں بھارت کے اندر نظر آ رہا ہے۔ بھارت میں جو کمیونٹیز بستی ہیں وہ اب ڈیوائیڈ کا شکار نظر آ رہی ہیں، مودی کا جو ہندوتوا نظریہ ہے اس پر عدم اعتماد کرتی نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہو، بھارت کے کرسچنز ہوں، بھارت کے مسلمان ہوں، تو بھارت اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ بڑے ڈیوائیڈ کی طرف جا رہا ہے اس وقت۔ جی بالکل، بلوچستان میں بھارت کی مداخلت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس کا واضح ثبوت ہمارے پاس کلبھوشن یادو کی صورت میں موجود ہے، جو ہمارا قیدی ہے، اور اس نے کئی انکشافات کیے ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ بھارت کو دہشت گردی کرانے کی کوشش کرے گا۔ اسی دوران ہمارے سیکورٹی فورسز کو بھی را کے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے نشانہ بنایا ہے بلوچستان میں۔ ان جو ہمارے یہ اندرونی معاملات ہیں اس کے خلاف ہماری فورسز بالکل جمع مردی سے ان دہشت گردوں کا
قلعہ کما کرنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جی چلے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ایک بار پھر کوشش کریں گے آپ کو کنیکٹ کریں. سنا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تقریباً پاکستان نے بہت کامیابیاں بھارت کے خلاف ہر محاذ پر حاصل کر چکا ہے. پاکستان چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، کنونشنل وار ہو، بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کر کے دیکھی، بھارت کو ناکامی اٹھانا پڑی ہے. اب بھارت جو مضموم عزائم پاکستان کے اوپر ظاہر کر رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے ہمیں بتایا کہ بھارت نے جو حملے کیے تھے اس رات میں، اس میں ایک حملہ جو ہے وہاں پر نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کے اوپر بھی کیا گیا، جو پاکستان اب آبی جو دہشت گردی بھارت کر رہا ہے اس سے بچنے کے لیے جو پروجیکٹس بنائے جا رہے تھے، بھارت نے اس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. سندھ طاس معاہدہ اس کی جو ہے کھلی خلاف ورزی ہے عالمی قوانین کی، اور واضح ثبوت ہے کہ کس طرح بھارت جو ہے پاکستان پر آبی جارحیت مسلط کرنا چاہتا ہے. بڑا رول ہے اس وقت عالمی کمیونٹی کا کہ کیسے وہ بھارت کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ بھارت ایک 24 کروڑ ملک کے اوپر ایک آبی دہشت گردی اور آبی جارحیت مسلط کرنے جا رہا ہے. دیکھیں حسنین، میں تھوڑا سا 22 اپریل سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کا جو سوال ہے تو اس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی، تو دیکھیں 22 اپریل سے ہی وہ سٹیپ بائی سٹیپ تو اس طرف بڑھ ہی رہا تھا، اور پاکستان نے اس پہ تشویش کا اظہار بھی کیا تھا کہ وداؤٹ این انویسٹیگیشن اور آپ کیسے کسی کے اوپر اس طرح سے الزام تراشی کر سکتے ہیں. انہوں نے حملہ خود ہی کروایا، کیونکہ ظاہر وہ الیکشن کا تھا سارا سلسلہ، اس پہ ہم بہت دفعہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رات کے اندھیرے میں ظاہر سی بات ہے یہ ایک بزدلانہ عمل ہے. اور جیسے کہ ابھی ندیم خان صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جو بھارت کی جانب سے جب حملہ کیا گیا 7 تاریخ کی رات کو، اور جو ہمارے سویلین ایریاز ہیں اس کو وہاں پہ اٹیک کیا گیا، تو دیکھیں جنگی اصولوں کی خلاف ورزی تو بھارت نے وہیں کر دی تھی، اور اس کے اوپر پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کے اوپر بات کر رہا ہے. اور اب رہی بات پاکستان کی، پاکستان چاہے وہ پاک فضائیہ ہو، چاہے وہ ہماری ایئر بیس ہو، مطلب ہماری جتنی بھی فورسز ہیں وہ ہر طریقے سے تیار ہیں اور ہر طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب بھی دے رہی ہیں. اور آئندہ بھی اگر پاکستان مزید کچھ اٹیکس کرتا ہے تو پاکستان کیونکہ حق بھی محفوظ رکھتا ہے کہ اس پہ بھرپور جواب دے، اور بھرپور جواب دیا بھی جا رہا ہے. رہی بات کہ جی آبی یہ پانی روکنے کی بات اور اس کے اوپر اٹیک کرنے کی بات، تو دیکھیں یہ اوچھے ہتھ کنڈے پر جو ہے بھارت اتر آیا ہے، کیونکہ جب آپ بکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ اپنے کیا ڈیسیجنز لے رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، آپ کا کیا، کیونکہ ان کی جو کہتے ہیں نا ایکشن آف پلان، وہ سب اب سامنے نکل کے آ گیا ہے. اور یہ کے بعد دیگرے ان کے جو ہم نے جہاز گرائے، جو ان کے طیارے تباہ کیے، تو اس سے بھارت کو ہوش کے ناخن بھی لینا چاہیے اور ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اور اسرائیلی جو ہے وہ طیارے استعمال کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں شاید وہ کہتے ہیں نا ایموشنلی ڈیمیج دینا، تو یہ قوم اتنی آسانی سے جو ہے وہ ہار ماننے والی نہیں ہے. اعصابی طور پہ اور ہر طریقے سے یہ قوم بڑی متحد ہے، مضبوط ہے، کیونکہ افواج پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہے، سرحدوں پر موجود ہے، اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی حرمت کو بچانے کے لیے اور اپنے ملک کے ایک ایک انچ کو بچانے کے لیے اس وقت بہت متحرک ہے افواج پاکستان. اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو اگر آپ انڈین میڈیا فالو کرتے ہیں حسنین، تو وہاں پہ اب بھی وہ پروپیگنڈا یہی کر رہے ہیں کہ جی، کل بھی میں سن رہی تھی تو ان کے جو تجزیہ کار ہیں یا جو ان کے ڈیفنس منسٹرز ہیں یا جو ان کے اینکر پرسنز وغیرہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جو ہے پاکستان میں جو ٹیررسٹ ایریاز تھے ان کو اٹیک کیا ہے، اور پاکستان جوابی کارروائی کرے گا تو پھر ہمارے پاس تو ہمیں تو بہانہ مل جائے گا کہ جی ہم ان پہ پھر بھرپور اٹیک کریں گے. آپ کو بہانہ مل گیا، آپ نے اٹیک بھی کیا، کیا حاصل ہوا آپ کو؟ آپ کے طیارے گرا دیے گئے. اور فرانس بھی جو ہے آپ سے سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو تربیت نہیں دی، اپنے پائلٹ کو آپ نے جو ہے نالج نہیں دی اس طیاروں کو چلانے کے لیے، کیونکہ فرانس کے طیارے بڑے مشہور ہیں اور کبھی آج تک ایسا نہیں. دس از ویری فرسٹ ٹائم کہ رافیل طیارہ جو کہ فرانس کی طرف سے انہوں نے اتنے مہنگے خریدے اور اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہے بھارت کے پاس، اس کے باوجود وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اب سنا سینیریو اتنا ایسا بنتا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے ہر جگہ سے تقریباً اب پھنستا نظر آ رہا ہے. بھارت کسی بھی چیز کا جواب دے نہیں پا رہا. ایک اور چیز بھارت کے سر پر آ گئی ہے کہ طیارے کیسے گر گئے وہ بھی بتا دیں، لیکن اب فرانس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ابھی 22 اپریل کا جواب نہیں دے سکیں کہ پہلگام میں حملہ کیسے ہو گیا. ان کے اپنے شہری ان سے جواب مانگ رہے ہیں. بے نظیر بوجھ بھارت پر بڑھتا جا رہا ہے. بھارت اب سوالات کے بوجھ میں دبتا جا رہا ہے. ایک پریشر تو پاکستان نے بھارت پر بنا دیا ہے
بھارت کو پاکستان نے جواب دے کر، بھارت اسی سے نہیں نکل پا رہا ہے، تو بھارت یہ جوابات کے جو بوجھ ہے یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت کیسے ان تمام چیزوں کو فیس کرے گا؟ بھارت نے غلطی کی ہے پاکستان سے پنگا لے کر، اور پاکستان تیار تھا، ہم بھارت کو بتا رہے تھے ہمیں آزمانا نہیں، لیکن پھر بھی آزمانے کی کوشش کی پاکستان کو بھارت نے۔ جی بے نظیر۔ چلیں بے نظیر کو بھی ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غالباً سگنلز کا کوئی ایشو ہے۔ ثنا، یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا کہ بھارت نے ابھی تک 22 اپریل کا جواب نہیں دیا ہے، ان کے شہری ان سے جواب مانگ رہے ہیں کہ بھائی بتا دیں 9 لاکھ فوجی کشمیر کے اندر کیسے وہاں پر دہشت گرد آ گئے، کیسے 2 دہشت گرد جو کہہ رہے ہیں کہ وہ حملہ کر کے وہاں سے چلے گئے، 400 کلومیٹر دور بارڈر لگتا ہے، کیسے پاکستان سے دہشت گرد آ سکتے ہیں؟ اور صرف آپ جو بھارت نے دعویٰ کیا کہ وہاں پہ نام اور مذہب پوچھ کر مارا گیا، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا، لوکل سے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ تو بھارتی جو حکومت ہے، جو بھارتی رہنما ہیں، صرف اسی کا جواب نہیں دے سکے۔ پھر بھارت نے پاکستان پر الزام لگا دیا، جب عالمی کمیونٹی نے بھارت سے پھر بولا کہ چلیں بھائی شواہد دے دیں کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، کسی طرح تو ثابت کر دیں، کسی پلیٹ فارم پر ثابت کر دیں، لیکن بھارت ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا۔ پھر بھارت نے پاکستان پر اٹیک کر کے ایک اور بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ جیش محمد کے درجنوں دہشت گرد ہم نے مار دیے، 9 مقامات پر ہم نے حملہ کیا پاکستان میں، اور جی بڑی تباہی کر دی۔ انڈین میڈیا بہت جو ہے وہاں پہ ڈینگے اور چھلانگے مارتا رہا، لیکن پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے بولا کہ چلیں جی بتا دیں کون سا بڑا دہشت گرد آپ نے مار دیا۔ بھارت کسی کا نام نہیں بتا سکا، جگہ واضح طور پر نہیں بتا سکا۔ ہم نے وہ ساری تفصیلات بتائی ہیں، ہم نے وہ فوٹیجز میڈیا کے سامنے رکھی ہیں کہ معصوم بچوں کے علاوہ اور عورتوں کے علاوہ، سویلین آبادی کے علاوہ بھارت نے کچھ نہیں کیا ہے وہاں پر۔ اور پہلے بھی 2019 میں بھارت نے بڑی دعوے کیے تھے، صرف کچھ کبوتر اور کووں اور درختوں کے علاوہ بھارت نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ تو اب بوجھ بھارت کے اوپر ہے اصل میں کہ بھارت ان تمام چیزوں کا جواب کس طرح سے دیتا ہے۔ جی ثنا۔ بالکل، دیکھیں جواب تو اس وقت ہوگا جب آپ کے سچ پہ یا حقائق کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہوگی، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ بھارت بڑے مزے سے بنا لیتا ہے، اور ساری ان کی جو چیزیں ہیں وہ سب دنیا کے سامنے آ گئی ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس بات کا جواب ابھی تک نہیں دے پا رہے ہیں کہ وہ حادثہ کیسے ہوا، وہ واقعہ کیسے رونما ہو گیا، کیسے دہشت گرد آئے اور کیسے لوگوں کو مار کے چلے گئے، کیونکہ دیکھیں جواب اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ خود ساختہ ایک پلانٹڈ وہ انسیڈنٹ کرایا گیا بھارت کی جانب سے، مودی سرکار کی جانب سے الیکشن کی وجہ سے، تاکہ وہ ان کو ووٹ وہ حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ نریندر مودی نے، ان کی سرکار نے، بی جے پی نے ہمیشہ دہشت گردی کے عوض ہی جو ہے الیکشنز جیتے ہیں اور لوگوں سے سمپیتی ووٹ گین کریں، لیکن اس وقت یہ کہتے ہیں تختہ الٹ گیا ہے، ان کی ہر بات جو ہے انہی کے اوپر پلٹا کھا رہی ہے۔ اب لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں، ملک میں سوال کیے جا رہے ہیں، اب تو دنیا بھر سوال کر رہی ہے، اور اب تو ایک اور وہی بات ہے نا کہ گلے کی ہڈی بن گیا ہے اب جو اسرائیلی وہاں سے انہوں نے تیاری لی ہے۔ بالکل یہی تو اصل میں نااہلی ہے بھارت کی اور نریندر مودی کی، کہ جو وہ اپنی گندی سیاست کرتے ہیں اینڈ میں وہ اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ بے نظیر کی طرف چلتے ہیں، بے نظیر سے کلوزنگ ریمارکس رہتے ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ بے نظیر یہ بتائے گا کہ کس طرح سے اب یہ چیز آگے بڑھے گی؟ پاکستان مسلسل جو ہے بھارت کو باور کرا رہا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کو پریشان نہ کریں، آپ نے حملہ کر کے دیکھ لیا، آپ کو جواب ملا، آپ نے ڈرونز بھیج کے دیکھ لیے، ہم 25 ڈرونز گرا چکے ہیں، لیکن بھارت باز نہیں آ رہا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ خطے میں جو ہے اپنی ایک ذمہ داری بھی نبھا رہا ہے کہ جو خطے میں ہماری پوزیشن ہے یا ہمارے پڑوسی ممالک کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ایک بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، کہ آپ اس طرح کی خانہ جنگی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ ایران کے حالات دیکھ لیجئے، پھر میں کہتی ہوں افغانستان کے حالات دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہاں سے بھی دہشت گردی ہوتی رہی، لیکن پاکستان نے تو پھر بھی وہاں پہ جا کے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہے وہ وہاں گئے، حالانکہ دیکھیں ایک بڑے پورا رمضان اور اس سے پہلے کے پی کے جو تھا وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، اور وہ ساری دہشت گردی جو تھی وہ سرحد کے اس پار سے جو ہے وہ ٹرین کر کے دہشت گرد بھیجے جاتے تھے، لیکن ہر چیز کا جو حل ہے وہ ڈائیلاگ ہے، بات چیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈائیلاگ ہے، لیکن پاکستان کی مسلسل ڈائیلاگ کی پیشکش کو جو ہے
بھارت جو ہے وہ پاکستان کی کمزوری سمجھتا رہا ہے اور اسی جو ہے غلطی میں، اسی خوش فہمی میں، اسی غلط فہمی میں بھارت نے پاکستان پر ایک ناپاک کوشش کرنے کی کوشش کی، لیکن بڑا ان کو جواب ملا۔ بے نظیر وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کلوزنگ کرنے کا۔ آپ تمام لوگوں کا، میرے تمام پینلز کا بہت شکریہ۔ ثنا ہارون نے ہمیں جوائن کیا، بے نظیر مہدی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھی، اور ندیم خان صاحب کنٹرولر نیوز ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ مزید بھی بھارت کی اس ہزیمت پر بات کرتے رہیں گے، لیکن مجھے یہاں پر ابھی وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔